آج کے ویلاگ میں بات کریں گے کیسے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا ایک بیان پاکستان کے خلاف چارج شیٹ بن گیا اور انڈیا اس بیان کو پاکستان کو FATF کے بلیک لسٹ میں شامل کروانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو کیوں کہنا پڑا کہ بھارت اور روس مردہ معیشت ہیں؟ بھارت پر جرمانے اور پاکستان کو ریلیف کیسے مل رہا ہے؟ بھارت کے 25% ٹیرف کی نسبت پاکستان کو ٹیرف میں ریلیف کیسے ملا؟ کیا یہ رعایت واقعی رعایت ہے یا اس کے پیچھے کوئی امریکی مفاد پوشیدہ ہے؟ حالیہ سزاؤں کے بعد پارلیمنٹ کی کیا صورتحال ہوگی؟ حکومت کی جانب سے عوام کو آدھا ریلیف کیوں دیا گیا؟ لیوی بڑھانے کے نتائج کیسے عام آدمی کی زندگی کو متاثر کریں گے؟ پاکستان میں سولر پینلز کی درآمدات کی آڑ میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا سکینڈل بھی بے نقاب کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کے ویلاگ میں دن بھر کی اہم خبروں اور ان کے پیچھے چھپے حقائق شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے بیان کی جس نے پاکستان کی قومی سلامتی اور بین الاقوامی ساکھ کے حوالے سے تشویش کی نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ بھارتی حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ایک حالیہ بیان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF میں پاکستان کے خلاف بطور ثبوت جمع کروا دیا ہے۔ گنڈا پور کا بیان تھا کہ ہم طالبان کو گرفتار کرتے ہیں لیکن ادارے انہیں رہا کر دیتے ہیں۔ بھارت نے اس بیان کو پاکستان کے خلاف FATF میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈالنے کی باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ ناظرین، پاکستان نے بڑی قربانیوں، کڑے فیصلوں اور دہشت گردی کے خلاف عملی اقدامات کے بعد 21 اکتوبر 2022 کو FATF کی گرے لسٹ سے نجات حاصل کی تھی، مگر اب ایک داخلی سیاسی بیان کو بین الاقوامی محاذ پر استعمال کر کے بھارت نے پاکستان کی سلامتی اور سفارتی ساکھ پر حملہ کیا ہے۔ اس تمام معاملے پر علی امین گنڈا پور نے فوری رد عمل دیتے ہوئے بھارت کو بے نقاب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر توڑ موڑ کر پیش کیا ہے۔ گنڈا پور نے FATF کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھارتی دہشت گردی، تخریب کاری اور ریاستی ظلم و ستم کے شواہد پیش کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کے لیے باقاعدہ مطالبہ کیا جائے۔ ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے بیانات کتنے ذمہ دارانہ ہونے چاہیے جب دنیا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتی ہو اور بھارت جیسے دشمن ہماری ایک ایک بات پر نظر رکھے بیٹھے ہوں۔ تو ایسے حساس معاملات پر بیان دیتے ہوئے قومی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا۔ FATF میں بھارت کی یہ چال وقتی صحیح مگر اگر مؤثر جواب نہ دیا گیا تو پاکستان کی معیشت، سفارت اور سلامتی کو ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پنجاب کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے احمد خان بچر کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چند روز قبل انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے احمد چٹھا، احمد خان بچر، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید سمیت دیگر ملزمان کو 9 مئی کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سزا سنائی تھی، جبکہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ صوبہ کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار مشال اعظم یوسف زئی نے 86 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ صوبائی اسمبلی کی 145 میں سے 143 ارکان کے ووٹ پول، 2 ووٹ مسترد۔ اپوزیشن کی مہتاب ظفر کو 53 ووٹ ملے۔ اپوزیشن کی مشترکہ امیدوار مہتاب ظفر کو 53 ووٹ ملے۔ 145 رکنی ایوان میں 143 ووٹ پول ہوئے جن میں 2 ووٹ مسترد ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے سردار شاہ جہاں یوسف، بیرون ملک اور تحریک انصاف کے اشفاق احمد نے بیماری کے باعث انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا۔ 9 مئی مقدمات فیصلوں کے بعد پارلیمانی منظرنامہ ایک بار پھر بدلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں PTI کے حمایت یافتہ 52 ارکان 9 مئی کے سنگین مقدمات میں ملوث ہیں۔ نااہل ہونے کے باوجود PTI اپوزیشن کی سب سے بڑی قوت رہے گی۔ قومی اسمبلی میں PTI کا سرکاری سطح پر کوئی وجود نہیں، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ PTI 83 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے۔ فیصل آباد کیس میں PTI کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ
طرح صاحبزادہ حامد رضا اور رائے حسن نواز MNA کو بھی سزائیں دی گئیں، جبکہ دیگر 48 PTI ارکان قومی اسمبلی کے خلاف مقدمے اپنے اختتامی مرحلوں میں ہیں۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مفروضے کے باوجود کہ 52 ارکان قومی اسمبلی سزاؤں کے بعد نااہل ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود پارلیمانی منظرنامے میں PTI اپنے حمایت یافتہ 31 ارکان کے ساتھ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی کی حیثیت برقرار رکھے گی۔ پارلیمانی ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی ہونے تک سزا یافتہ ارکان ایوان کی پارلیمانی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ گرفتاری کی صورت میں اسپیکر کے پاس پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار بھی ہے۔ قومی اسمبلی کا آئندہ اجلاس 4 اگست سے شروع ہو رہا ہے، اس وقت تک نئی پارٹی پوزیشن سامنے آ سکتی ہے۔ ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں حکومت کے اس ریلیف کی جو صرف خبروں کی حد تک ہے اور حقیقت میں عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے۔ 31 جولائی کو حکومت نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 7.54 فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ سننے میں بڑا خوش کن لگتا ہے، لیکن اگر ہم پچھلے 1.5 ماہ کی تفصیلات دیکھیں تو اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں 15 جون سے 15 جولائی تک حکومت نے 18 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کیا، یعنی اگر اب قیمت میں 7 روپے کمی کی گئی ہے تو بھی صارفین 11 روپے مہنگا پیٹرول ہی خرید رہے ہیں۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حکومت نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے پیٹرولیم لیوی میں بھی 2 روپے 50 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول پر لیوی 75 روپے 52 پیسے سے بڑھا کر 78 روپے 2 پیسے کر دی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر بھی لیوی 74 روپے 51 پیسے سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ یعنی عوام کو ایک ہاتھ سے ریلیف دیا اور دوسرے ہاتھ سے ریونیو کمایا گیا۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حکومت صرف پیٹرولیم لیوی نہیں بلکہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام پر بھی عوام کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر رہی ہے۔ فی الحال دونوں مصنوعات پر مزید 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر کی لیوی الگ سے عائد ہے، یعنی یہ ایک ٹیکس در ٹیکس کا ماڈل بن چکا ہے، جہاں قیمت میں کمی صرف دکھاوا ہے اور اصل منافع حکومت کی جیب میں جا رہا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اگر واقعی حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو لیوی کم کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں ہر بار قیمت کم ہونے کے ساتھ کوئی نیا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی نیا کٹا کھل جاتا ہے؟ اس طرز حکمرانی سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، ریلیف کی خوشخبری دراصل مہنگائی کی نئی شکل ہوتی ہے۔ ناظرین، اب کچھ بات عالمی تجارتی منظرنامے کی۔ تو آج کی سب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جانب بھارت پر 25% ٹیرف نافذ کیا تو دوسری طرف پاکستان کو نسبتاً رعایت دیتے ہوئے 19% ٹیرف پر لے آیا۔ بظاہر یہ پاکستانی معیشت کے لیے خوشخبری سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ پہلے پاکستان پر 29% تک محصولات عائد تھے اور اب 19% پر لایا گیا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے، کیا یہ رعایت واقعی رعایت ہے یا اس کے پیچھے کوئی امریکی مفاد پوشیدہ ہے؟ یاد رہے پاکستان اس وقت معاشی مشکلات سے دوچار ہے اور امریکی مارکیٹ تک رسائی ہمارے برآمدی شعبے خاص طور پر ٹیکسٹائل کے لیے ناگزیر بن چکی ہے۔ وزارت خزانہ نے بھی فوری طور پر اسے تجارتی مواقع قرار دے کر خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ پہلو نظر انداز نہ کیا جائے کہ امریکہ نے بھارت، برازیل، سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک پر بھاری ٹیرف لگا کر ایک نئی معاشی جنگ چھیڑ دی ہے۔ ٹرمپ کی یہ پالیسی صرف پاکستان کے لیے رعایت نہیں بلکہ عالمی منڈی میں سیاسی دباؤ کا نیا ہتھیار بن چکی ہے۔ اور ناظرین، یہاں ایک اور دلچسپ پہلو بھی دیکھنے کو ملا۔ ٹرمپ نے بھارت پر نہ صرف اقتصادی وار کیا بلکہ بھارت اور روس دونوں کو مردہ معیشتیں قرار دے کر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی بھارت کو روسی تیل خریدنے پر نتائج بھگتنے کی دھمکی بھی دے دی۔ تو کیا یہ مانا جائے کہ امریکہ پاکستان کو بھارتی اثر سے نکال کر اپنے کیمپ میں مزید گہرا کرنا چاہتا ہے؟ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو تیل کے ذخائر کی ترقی اور بھارت کو ممکنہ فروخت کی بات کی تو کیا یہ اقتصادی رعایتیں کسی آنے والے اسٹریٹجک معاہدے کا پیش خیمہ ہے یا پھر یہ سب صرف وقتی لالی پاپ ہے تاکہ پاکستان کو چین یا روس کے بلاک سے دور رکھا جا سکے؟ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹرمپ کی محصولات پالیسی نے امریکہ کے اپنے شہریوں کے لیے بھی مہنگائی میں اضافہ کر دیا ہے۔ جون کے اعداد و شمار کے مطابق گھریلو آلات، کپڑے، گاڑیاں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ امریکہ کب تک یہ پالیسی چلا سکے گا اور پاکستان کب تک ان نرمیوں کو اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابی سمجھتا رہے گا؟ لہٰذا ناظرین، اس خبر کو کہ صرف امریکہ نے رعایت دی کے زاویے سے نہ دیکھیں۔ یہ عالمی طاقتوں کی ایک نئی معاشی شطرنج ہے جہاں پر ہر رعایت کے پیچھے ایک چال چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس چال کو سمجھ کر آگے بڑھتا ہے یا ایک بار پھر معاشی غلامی کی نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، اس ویلاگ کو ضرور شیئر کریں
تاکہ ہر باشعور پاکستانی جان سکے کہ دنیا کی سیاست میں کوئی رعایت مفت نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں اس سکینڈل کی جس نے نہ صرف معیشت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ اس نے ملک کی سیکیورٹی، مالیاتی شفافیت اور کرپشن کے خلاف دعووں پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سولر پینلز کی آڑ میں کی گئی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی، جو ایک منصوبہ بند، خاموش اور نہایت چالاک نیٹ ورک کے تحت برسوں تک جاری رہی اور اب جا کر بے نقاب ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح صاف توانائی یعنی سولر انرجی جیسے ماحول دوست منصوبے کو ملک دشمن عناصر اور مالیاتی دہشت گردوں نے اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ڈائریکٹر کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کی چشم کشا رپورٹ کے مطابق 13 جعلی درآمدی کمپنیوں نے پاکستان میں سولر پینلز کی درآمد ظاہر کر کے تقریباً 120 ارب روپے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کیے۔ یہ رقم کسی عام منافع خور یا ٹیکس چور کا کھیل نہیں، یہ پاکستان کے مالیاتی نظام پر ایک منظم حملہ تھا۔ ایف بی آر نے آخرکار ان کمپنیوں پر مجموعی طور پر 111 ارب روپے کے جرمانے عائد کر دیے ہیں، جو کہ بظاہر ایک بڑی کارروائی ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف جرمانہ کافی ہے؟ ناظرین، آپ کو یہ جان کر مزید دھچکا ضرور لگے گا کہ 327 کنٹینرز پر مشتمل سولر پینلز اس وقت کراچی کی مختلف بندرگاہوں پر موجود ہیں، جن کی نیلامی سے حکومت کو محض 1 ارب 50 کروڑ روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ یعنی ایک طرف 120 ارب روپے ملک سے نکالے گئے، دوسری طرف ان کی باقیات کو بیچ کر صرف 1.5 ارب کمانے کی تیاری ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے قاتل کا ہتھیار بیچ کر پیسہ کمانے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، اس اسکینڈل کے پس منظر صرف مالی کرپشن نہیں بلکہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی موجود ہے، کیونکہ جو نیٹ ورک اتنے بڑے پیمانے پر پیسہ باہر منتقل کر سکتا ہے، وہی نیٹ ورک کسی روز دہشت گردی کی فنڈنگ یا دشمن مالی کے لیے مالی معاونت بھی کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایف بی آر، نیب اور اسٹیٹ بینک اس پورے اسکینڈل کی بینکنگ ٹریل کو پوری طرح کھولیں گے؟ کیا یہ کمپنیاں صرف فرنٹ تھیں یا ان کے پیچھے کوئی طاقتور سیاسی یا کاروباری گروہ بھی ہے؟ اور سب سے اہم، کیا سولر پینلز جیسے حساس امپورٹ سیکٹر پر موجودہ نگران یا آئندہ حکومت کوئی مکمل نگرانی نظام متعارف کرائے گی یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔